سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح نبی کے ظاہری زمانے میں حضرت اویس قرنی موجود تھے کہ نہیں؟ موجود تھے بھائی، کہو نا موجود تھے۔ لیکن انتقال کر گئے، نبی کی زیارت نہیں کر پائے۔ موجود تھے، نبی کا دور چل رہا تھا پورے شباب پر۔ نبی مکہ سے سفر کر رہے تھے، حضرت اویس قرنی موجود تھے۔ نبی مدینہ سے سفر کر رہے تھے، اویس قرنی موجود تھے۔ سارا ظاہری زمانہ نبی کا مکمل ملا ہوا تھا، لیکن صحابی نہیں ہو پائے۔ صحابی نہیں ہو پائے، کیونکہ صحابی اسی کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کا دیدار کیا ہو۔ صحابی نہیں ہو پائے۔ آج انہیں تابعین میں گنا جا رہا ہے، خیر التابعین میں، حضرت اویس قرنی کو۔ نبی ظاہری زندگی میں تھے، چاہتے تو زیارت ہو جاتی، چلے جاتے، لیکن باپ بہت پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ ایک نابینا بوڑھی ماں گھر میں تھی جو بغیر ان کے جی نہیں سکتی تھی۔ دونوں آنکھوں سے نابینا تھی۔ نابینا ماں گھر میں تھی، دونوں آنکھوں سے۔ آپ کھانا بناتے، پہلے لقمہ توڑ کر کے ماں کو کھلا دیتے۔ جب پیٹ بھر جاتا، اپنی آستین سے، اپنے کرتے کے دامن سے ماں کا چہرہ صاف کرتے، منہ صاف کرتے، اور پھر بستر پہ لٹا دیتے اور کہتے اپنے اویس کے لیے دعا کر دے، کیونکہ اویس کروڑوں سجدوں میں وہ نہیں پا سکتا جو تیری بوڑھی دعا میں مل جائے۔ اپنے اویس کے لیے دعا کر دے۔ وہ دعا کرتی، میرے مالک میرا بیٹا بہت وفادار ہے، میرے بیٹے کو وہ سارے اجر عطا کرتے نا جو ایک وفادار بیٹے کو ملا کرتے ہیں۔ اب ان کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ قبیلے مراد میں آپ کی ظاہری زندگی جو تھی، لوگ انہیں پاگل سمجھتے تھے، کیونکہ اونٹ چراتے تھے، کھجوروں کی گٹھلی راستوں سے چن کر لاتے، دھل کر کے اسے بازار میں بیچ دیتے تھے۔ اس دور میں کھجوروں کی گٹھلی اونٹوں کا چارہ ہوتی تھی، لوگ کوٹ کر کے اونٹوں کو کھلاتے تھے، تو گٹھلی بک جاتی تھی۔ تو آپ راستوں سے چلتے ہوئے، کھجوروں کا وہ دور تھا، گٹھلی چن چن کر کے لاتے، اسے دھل کر بازار میں بیچتے، 2 پیسہ مل گیا تو 1 پیسے کا کھانا خرید کر لاتے، خود بھی کھاتے، ماں کو کھلاتے، اور 1 پیسہ غریبوں میں بانٹ دیتے، صبح کے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے۔ یہ زندگی گزر رہی تھی۔ بچے پاگل سمجھتے تھے، اینٹیں پتھر مارتے تھے، تو ان منع نہیں کرتے تھے، کہتے ذرا چھوٹے پتھر مارا کرو تاکہ خون نہ نکلے، میرا وضو ٹوٹ جائے گا، میں نماز کیسے پڑھوں۔ دیوانہ سمجھتے تھے لوگ۔ لیکن وہاں بارگاہ رسالت میں دھوم مچی ہوئی، زیارت نہیں مل پائی۔ نبی کا دور ہے، سرکار صحابہ میں ہے، اویس قرنی یہاں موجود ہے قرن میں، زیارت نہیں ہو پائی، لیکن وہاں دھوم مچی ہوئی ہے۔ ایک دن سرکار نے صحابہ کی جماعت سے ارشاد فرمایا، صحابہ، قبیلہ مراد میں قرن کی زمین پر میرا ایک عاشق تڑپ رہا ہے جسے اویس کہتے ہیں۔ اس کے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی میں سفید داغ کا نشان ہے، صحابہ اس سے ملنا تو اتنا کہہ دینا میری گنہگار امت کے بخشش کی دعا کر دے، میری گنہگار امت کے مغفرت کی بخشش کی دعا کر دے۔ وہاں دھوم مچی ہوئی ہے۔ کیا عشق تھا صاحب! ماں نابینا ہے، بوڑھی ہے، گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں، چھوڑ کر جائے تو کیسے جائے؟ ماں سے اجازت مانگتے، ماں اجازت نہیں دے پاتی، بیٹا کون دیکھے گا تیرے علاوہ؟ صاحب ایسے کرتے کرتے حضرت اویس قرنی
انتقال کر گئے، دنیا سے چلے گئے، انہی کے ظاہری زندگی ہی میں نبی کا وصال ہو گیا، نبی دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن زیارت نہیں ہو پائی۔ لیکن کیا کچھ ملا نہیں؟ نا جب صحابہ حضرت اویس سے ملے، کہا آپ موجود تھے، زیارت کیوں نہیں کی، نبی کے پاس کیوں نہیں آئے؟ تو کہا آپ نے نبی کو دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا۔ کہا ذرا یہ بتا دو دونوں یہ بھویں ملی ہوئی تھی کہ کھلی ہوئی تھی؟ صحابہ نے کہا قسم بخدا اتنا تو ہم نہ دیکھ سکے، اتنا تو ہم نہ دیکھ سکے۔ کہا میں اگرچہ نہیں پہنچ پایا لیکن دل کے آئینے میں چھپا رکھی ہے تنویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، وہ نگاہیں اوجھل نہیں ہے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں جا پائے، دوسری کوئی وجہ نہیں تھی۔ اب خدمت کا صلہ کیا ملا، خدمت کا اجر کیا ملا؟ اویس کرنی کو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا جبہ بھیجا، نبی نے اپنا جبہ، حضرت عمر، حضرت مولا علی، حضرت بلال حبشی، تینوں حضرات کی روایتیں ہیں کہ یہ جبہ لے کر کے آئے تھے۔ سرکار نے کہا یہ جبہ میرے اویس تک لے جانا اور کہنا اسے پہن لے اور میرے امت کے بخشش کی دعا کر دے۔ صحابہ تعجب کر رہے ہیں آقا کون ہے یہ، اتنا بڑا رتبہ؟ نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ رتبے کی باتیں کر رہے ہو، ارے اس کی دعاؤں سے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر، یہ دو بڑے قبیلے تھے اس عرب کی زمین پر جن کی بکریاں کثرت سے تھی اور ان کے بدن کے بال بھی کثرت سے اگتے تھے۔ ارشاد فرمایا قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کے جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے بدنوں میں جتنے بال ہیں اس بال کی تعداد کے اعتبار سے اویس کی دعا سے میری گنہگار امت بخشی جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ رتبہ ملا تو یہ حقوق دین اسلام نے عطا کیا ہے۔ بھئی حضرت بایزید بستامی ماں سے اجازت لیے، ماں تیری بھی خدمت کرتا ہوں، گھر میں رہتا ہوں، رب کا بھی حق ہے تیرا بھی حق ہے، تو تھوڑا ذائقہ نہیں مل پا رہا ہے، ماں اجازت دے دے، اپنا حق معاف کر دے، صرف رب کا حق ادا کرنے رہ جائے، میں نکل جاؤں جنگلوں بیابان میں اپنے مولا کو راضی کر لوں، اس کے حقوق ادا کروں، ہو سکتا کامیابی مل جائے۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے اپنا حق معاف کیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا صاحب۔ علامہ خادم حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر رحمت و نور کی بارشیں فرمائے، آمین رب العالمین، کہا کرتے تھے کہ میں گھر پہ بیٹھا تھا، کچھ کام کر رہا تھا، کتابوں کا کچھ حدیث کا کام ہو رہا تھا اور نماز کا وقت ہو گیا، میری ماں آئی اور کہا کہ بیٹا نماز پڑھ لے۔ میں نے کہا ماں ابھی پڑھ لیں گے تھوڑا کام ہے۔ تو کہو تجھ کو مولانا کس نے بنایا؟ علامہ خادم صاحب کہہ رہے ہیں کہا تجھ کو مولانا کس نے بنایا؟ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ نماز وقت پر پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ تو وہ مسکرا کے کہہ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، یہ جملہ پوری دنیا میں میری ماں کے سوا مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، تجھے مولانا کس نے بنایا؟ کہا اگر یہ جوتے بھی اٹھا لے تو اکڑ کے نہ کھڑے ہونا اور قریب ہو کر گردن جھکا دینا کہ اپنی حسرت پوری کر لو، تمہاری تمنا یہی ہے پوری کر لو، قسم بخدا جوتے پھینک کر اگر کلیجے سے نہ لگا لے تو کہنا، بے شک سبحان اللہ، کیونکہ وہ اپنے بچوں پر چھڑی کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں اٹھاتے ہیں، ادب کے لیے اٹھاتے ہیں، انہیں تہذیب دینے کے لیے اٹھاتے ہیں، اور اگر جوتے پڑ بھی گئے تو ایک ایک جوتے میں اولادوں کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس میں کمی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہر جگہ اکڑنے کا حکم نہیں ہے۔ صاحب یہاں گردنیں جھکا کر جو کہہ رہے ہیں سن لو، ان کی ڈانٹ کا ان کی باتوں کا جواب نہ دینا کہ وہ ایک کہے تم 10 گنو اور وہ کہے کہ بیٹھ جا، نہیں بیٹھیں گے، کیا کر لو گے، بھاگ جائیں گے، نہ صاحب قرآن نے کہا انہیں اف بھی نہ کہنا، کیونکہ دنیا
اگر پانی سے پودا سینچتی ہے تو اس کسان کی قدر کی جاتی ہے. یہ وہ کسان ہے جنہوں نے تجھے خون سے سینچ کر جوانی دی. بے شک سبحان اللہ. انہیں اف بھی نہ کہنا. آخری واقعہ، آخری لائن. صاحب ایک پردیسی بکریوں کی ریوڑ کے ساتھ دن بھر باہر کام کرتا تھا، شام کو لوٹ کر کے آتا اور دودھ نکالتا. دودھ نکال کر کے پہلے ماں کو پلاتا، اس کے بعد پھر بچوں کو کھلاتا پلاتا. بالکل آخری لائن، آخری لائن، آخری لائن معذرت کے ساتھ. ماں کو پلاتا پھر بچوں کو کھلاتا پلاتا. ایک دن اسے باہر جانے میں کوئی طوفان کا سامنا کرنا پڑا یا لوٹنے میں دیر ہو گئی. بوڑھی ماں بستر پہ انتظار کرتے 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 اس کی آنکھ لگ گئی. یہ دیر میں بکریاں لے کر کے واپس آیا، دودھ نکالا، جب تک کہ ماں کے پاس پہنچا سرہانے لے کر کے. ماں کو نیند آ چکی تھی، بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، بیوی بھوکی تھی. کہا کہ وہ سو گئے، مجھے کھلا دو. کہا نہیں ہو سکتا. تو کہا جگا دو. کہا جگائیں گے بھی نہیں، بڑھاپے میں بہت مشکل سے نیند آتی ہے. اگر آنکھ لگ گئی ہے تو یہ ان کے لیے زیادہ آرام دہ پل ہے، کم سے کم سکون ملا ہوگا. نیند آ گئی ہے، سو لینے دو. کہا ذرا صبر کرو، جب تک ماں کو یہ دودھ کا گلاس نہ دے دو اس وقت تک تمہیں کھلا نہیں سکتا، اس وقت تک تجھے دودھ نہیں پلا سکتا. بچے بھوک سے چیختے رہے لیکن یہ گلاس لے کر سرہانے کھڑا رہا. کافی رات کا حصہ گزر گیا. ماں کی آنکھ جب کھلی تو دیکھا بیٹا دودھ کا گلاس لیے کھڑا ہے. ماں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ میرے بچے تو جگا دیتا. کہا ماں بہت مشکل سے تو تجھے نیند آئی اور تو نے تو یہ کام کیا ہوا. ہمیں جب کھیلتے کھیلتے تیری گود میں آ کر ہم ذرا روتے چیختے تو ہمیں تو کلیجے سے لگاتی، دودھ پلاتی، دلاسا دیتی، ہم سو جاتے تھے. تو چپکے سے اٹھتی تھی اور ہمیں بستر پہ ڈالتی تھی اس ادا سے کہ کوئی حرکت نہ ہونے پائے، کہ ہماری آنکھ نہ کھل جائے، نیند نہ اچاٹ ہو جائے. اور تو آہستہ سے بستر پہ لیٹ بھی جاتی تھی، پھر تھپکی دے دے کر کے اور گہری نیند میں پہنچاتی تھی. پھر بہت آہستہ سے کپڑے نیچے سے نکالتی اور چپکے سے اپنے آپ کو جدا کرتی کہ میرے بچے کی نیند میں خلل نہ آ جائے، آنکھیں نہ کھل جائیں. تو نے تو یہ ہزاروں مرتبہ کیا ہوا ہے، ہم تو زندگی میں ایک مرتبہ کیا. تو نے تو یہ ہزاروں مرتبہ کیا ہوا ہے. نیند تیری بڑی قیمتی، ہم نے اسی لیے نہیں جگایا. تو کہا کہ پھر رات بھر تو یہ دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، رات بھر تو جگتا رہا، سویا نہیں، دن کا تھکا ہوا تھا. کہا ماں یہ تو ایک رات ہے، تو نے ہمارے لیے کتنی راتیں قربان کی ہے اس کا کوئی شمار نہیں ہے. اس لیے یہ دودھ کا حصہ پہلے تو پیے گی، اس کے بعد بچے پیے گے. ماں نے پیا، ہاتھ اٹھا کر دبدبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ عرض کی میرے مالک میرا بیٹا بہت وفادار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا نا مولا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ ارشاد فرمایا کسائی ہوگا. عرض کی مولا اس تک پہنچا میں دیکھوں تو صحیح کتنے رتبے کا ہے جو ہے موسیٰ کا پڑوسی جنت میں بن جائے گا. پہنچے گوشت بانٹ رہا تھا، دکان پہ تھا، زبان سے کچھ اول فول بھی کہہ رہا تھا. تعجب کر رہے تھے یار اس طرح کا آدمی میرا پڑوسی کیسے ہو گیا. کہا بھائی آج شام میں تیرے یہاں مہمان رہنا چاہتا، کہا شوق سے تھوڑا بچا ہے بیچ لوں پھر ساتھ چلتے ہیں. دکان بند کی ساتھ گیا اور کھانا خود ہاتھوں سے تیار کیا اور کہا کہ بس اب
5 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। फिर साथ बैठकर खाना खाएंगे। शोरबा प्याले में लिया, थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा लिया और अंदर हुजरे में गया। मैं तो देखने के लिए गया था कौन सी अदा है जो इसको जन्नत में मेरा पड़ोसी बना रही है, आखिर क्या कौन सा ऐसा अमल कर रहा है। मैं देखता रहा, हुजरे में गया, 70 साला बूढ़ी खातून बिस्तर पे पड़ी हुई थी, आंखों की बीनाई भी जा चुकी थी, मुंह के दांत भी निकल चुके थे, यानी बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। ये गया, रोटी का टुकड़ा अपने दांतों से चबा चबा करके नरम किया और नरम करके शोरबा मिलाया और उसके सर को उठा करके खिलाता रहा, थोड़ा थोड़ा खिलाता रहा। खिला के जब शिकन सैर कर दिया, पानी पिलाया, अपने दामन से मुंह साफ किया और कहा आज थोड़ा जल्दी जाना होगा माँ, इजाजत दे दे, घर मेहमान आए, इजाजत दे दे, मेहमान आए हैं। कहा चला जा। जब चला आया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं गौर से देख रहा था, सुन भी रहा था। जब ये चला आया तो लेटे लेटे उस बूढ़ी खातून ने हाथ उठा दिए और कहा मेरे मालिक, मेरा बेटा बहुत गुनहगार है, बहुत नादान है, लेकिन दिल का बड़ा सुथरा है, मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे के अमलों को न देखना, मुझ बूढ़ी खातून के उठे हाथों की लाज रख लेना, जन्नत में मेरे बच्चे को हजरत मूसा का पड़ोसी बना देना, मेरे बच्चे को हजरत मूसा का पड़ोसी कर देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए ये किसी सजदे का वजन नहीं है, बूढ़ी माँ के उठे हाथों का मामला है, जिसने यहाँ तक इसके बेटे को पहुंचा रखा है। तो ये हुकूक है दीन के साहब। माँ बाप हमारे आंखों की 2 पुतलियों के नाम है, हम न इसको नुकसान दे सकते हैं न इसको, दोनों को सलामत रखो, दोनों से दुआएं हासिल करो। मौला उस बूढ़ी खातून को करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब करे जिसके इसाले सवाब की महफिल सजी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।